اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اسد عباس آپ کی خدمت میں حاضر۔ الحمدللہ عقیدہ امامت میں ہم شیعہ نے اہل بیت علیہم السلام کا امتیاز ہے اور یہ افتخار ہے کہ ہمارے پاس عقیدہ امامت ہے، جبکہ باقی مکاتب فکر عقیدہ امامت میں ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عقیدہ امامت منصوص من اللہ نہیں ہے۔ ہم عقیدہ امامت کو منصوص من اللہ سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عقیدہ امامت کا قرآن و احادیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اسی عقیدہ امامت کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ علوم اسلامی کے سینئر مدرس مولانا ارشاد حسین جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور آپ سے طبیعت سے ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ قبلہ، ہم آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمایا۔ قبلہ، عقیدہ امامت کے حوالے سے آپ بیان فرمائیے کہ آیا واقعاً عقیدہ امامت منصوص من اللہ نہیں ہے؟ جو کہا جاتا ہے کہ عقیدہ امامت منصوص من اللہ، کیا قرآن اور روایات میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ متقن کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں عقیدہ امامت سے نوازا ہے، اور یہ ہمارا امتیاز ہے۔ باقی مکاتب فکر میں عقیدہ امامت نہیں پایا جاتا۔ ہم شیعان محمد و آل محمد عقیدہ امامت رکھتے ہیں، اور عقیدہ امامت کا پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شیعہ عقیدہ امامت کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ عقیدہ امامت کو نبوت اور رسالت کی طرح منصوص من اللہ سمجھتے ہیں، امام کو رسول کی طرح معصوم سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی امامت کا، امام کا ذکر نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے اسد بھائی کہ جیسا کہ دعائے افتتاح میں بھی جملے ہیں، اور ہم بارگاہ رب العزت میں ایک شکوہ کرتے ہیں، اللہم انی اشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا، کہ پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے نبی کا زمانہ نہیں پایا، اور پھر ہمارے زمانے میں تیری حجت اور تیرا کوئی ولی بھی ظاہراً موجود نہیں ہے، وہ بھی پردہ غیبت میں ہے۔ اور تیسری شکایت یہ ہے کثرت عدونا، کہ ہمارے مخالفین جو ہیں بہت زیادہ، ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ کثیر ہیں، وقلت عددنا، ہماری تعداد کم ہے۔ تو اب مد مقابل اور مخالف کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے، ان کی آواز زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور ہماری آواز کم ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہم پر الزامات، اعتراضات نہیں بلکہ الزامات لگائے گئے، جیسے کہا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے یہ تو اس قرآن کو مانتی ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، شیعوں کو تو اپنا کوئی قرآن ہے، اس میں پتہ نہیں 40 پارے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ 10 پارے جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی بکری کھا گئی تھی، حالانکہ یہ روایات خود ان میں ہیں۔ باقی مکاتب فکر میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ کی بکری جو ہے کچھ قرآن کا حصہ کھا گئی تھی، اور الزام ہم پہ لگا دی۔ بالکل، کتنا بڑا الزام ہے دیکھیں، حالانکہ ہمارے گھروں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ یہی قرآن مجید ہے، اسی کو ہم پڑھتے ہیں، اسی کی تفاسیر لکھتے ہیں، اسی کی تفاسیر بیان کرتے ہیں، اسی سے استدلالات کرتے ہیں۔ بالکل، اور پھر بھی کہا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ اس قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، ان کا اپنا قرآن ہے الگ۔ تو یہ کتنا بڑا الزام! وجہ صرف یہی ہے کہ ہماری آواز کم ہے، ان کی آواز زیادہ ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ شیعہ زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، زکوٰۃ کو واجب نہیں سمجھتے، حالانکہ ہمارے کسی چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھ لینا کہ فروعات دین کیا ہیں، جی بالکل، تو ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی بتائے گا کہ چوتھے نمبر پر زکوٰۃ ہمارے فروعات دین میں سے ہے، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، اور چوتھی زکوٰۃ۔ بے شک،
تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ شیعہ زکوٰۃ کے قائل. ایسے ہی وجہ صرف یہی کہ آواز زیادہ ہے، ہماری آواز کم ہونے کی وجہ سے ہماری کوئی سنوائی نہیں، بالکل. اور ہم سے ہی سوالات کیے جاتے ہیں. ہاں ہم سوال نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تعداد میں کم. جیسا کہ عالم کفر نے، کیونکہ عالم کفر کی تعداد زیادہ ہے اس وقت بھی، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم ہیں، غیر مسلم زیادہ ہیں. بالکل. اور غیر مسلم اور عالم کفر جیسے کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، حالانکہ ساری دہشت گردی وہی عالم کفر پھیلاتا ہے، امریکہ پھیلاتا ہے، برطانیہ اسرائیل پھیلاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر پیسہ بھی مسلمانوں کا لگاتا ہے، ایسے ہی پیسہ مسلمانوں کا لگتا ہے، سعودی عرب کا پیسہ لگتا ہے، اور پوری دنیا میں وہ دہشت گردی پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمان دہشت کرتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کی آواز زیادہ ہے. آواز زیادہ ہے. بالکل. اسی طرح چونکہ مکاتب اسلام میں ہماری آواز کم ہے، باقی مکاتب فکر کی آواز زیادہ ہے، بالکل. تو وہ ہمارے اوپر الزامات لگاتے رہتے ہیں. انہی الزاموں میں سے ایک الزام یہ ہے، اعتراض میں اس کو نہیں کہوں گا بلکہ الزام کہوں گا، کہ قرآن میں کہیں پر امامت کا ذکر نہیں ہے، احادیث میں کہیں امامت کا ذکر نہیں ہے، اور شیعہ اس عقیدہ امامت کو بڑھا چڑھا کے. حالانکہ قرآن کریم میں ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جی قرآن نہیں تو کیا ہے، قرآن میں ہی ذکر ہے نا، امامت کا ذکر ہے. پھر اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اور اسی قرآن کی آیت ہے جو سارے مسلمانوں کے پاس ہے. اور پھر سورہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ محشور فرمائیں گے، امام کے ساتھ پکاریں گے. اور اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 اس میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا مُوقِنِينَ. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24. تو یہ کتنی آیات ہیں؟ 4 آیات قرآن سے ہی میں نے پیش کی، اسی قرآن سے جو سب مسلمان پڑھتے ہیں، اسی قرآن میں ہے امامت کا ذکر ہے، امام کا لفظ ہے. بالکل بالکل. اور پھر سورہ یاسین میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا احصاء کر دیا امام مبین. تو یہ قرآن میں ہی تو ذکر ہے امامت کا. وہ ایک اور بھی آیت ہے نا کہ جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ہم انہیں امام بنائیں گے، امام بنائیں گے، زمین کا وارث بنائیں گے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. جی اسی طرح کی آیت. تو قرآن مجید میں مطلب جا بجا امامت کا ذکر ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ امامت کا قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے. پتہ نہیں شیعہ عقیدہ کہاں سے نکال کے آیا ہے. حیف اس بات کا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھیں پھر بھی کہتے ہیں نہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں. تو ظاہر ہے وہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھتے ہیں. اچھا یہ جو آیت ہے آگے چل کے ہم انشاءاللہ بحث کریں گے اس پر، کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو پروردگار نے فرمایا کہ ہم تمہیں لوگوں کا، پوری انسانیت کا امام بنا رہے ہیں. تو یہاں کہا جاتا ہے کہ امام سے مراد رسول ہے، نبی ہے، امام سے وہ مراد. تو آگے جا کے ہم بات بتائیں گے، واضح کریں گے کہ یا امام سے مراد نبوت یا رسالت نہیں ہے، امامت ہی مراد ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت عطا ہوا. نبی اور رسول تو وہ پہلے تھے. اور اسی آیت مجیدہ کے ذریعے ثابت کریں گے، کہیں باہر سے نہیں، اسی آیت سے ہم استدلال کریں گے اور ثابت کریں گے کہ امام سے مراد امام ہے، نبی یا رسول مراد نہیں. اور پھر احادیث کی جہاں تک بات ہے کہ احادیث میں کہیں پر امامت کا ذکر نہیں ہے، تو سب سے مشہور ترین مشہور و معروف حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور متفق علیہ حدیث ہے. تمام مکاتب اسلام، تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ حدیث پائی جاتی ہے. اِنَّا مَن مَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانی مَاتَ مِیتَةً جَاہِلِیَّةً. یہ حدیث میں امامت کا ذکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ بالکل، کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا. تو اس کا مطلب ہے ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے. بے شک. اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں ہے.
मम्माता वल्लम यारिफ इमाम ज़माने, अपने ज़माने के इमाम को जिसने नहीं पहचाना, अपने ज़माने के इमाम की जिसने मार्फत हासिल नहीं, तो इसका मतलब हर ज़माने में इमाम का वजूद ज़रूरी है, हर ज़माने में इमाम मौजूद है। तो ये हदीस में जिक्र नहीं है तो किस क्या है, और इसका कोई इनकार भी नहीं कर सकता, इसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता, सब क्या ये हदीस मौजूद है। और फिर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम हसन और हुसैन के बारे में कि इन्नल हसन वल हुसैन हादान इब्नाई, कि हसन हुसैन ये दोनों मेरे बेटे हैं, व इमामान हैं, और ये दोनों इमाम हैं। बेशक बेशक, काम और कादा, चाहे ये जंग करें या सुलह करें, ये दोनों इमाम हैं। बेशक। तो ये हदीस में, और फिर देखें मज़े की बात यह है कि अहादीस पैगम्बर में और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान वही पर अगर लफ्ज़ इमाम आया है तो या अली के लिए या अली के बेटों के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है कि मतलब बहुत खूब। यानी इमामत का, इमाम का अगर लफ्ज़ किसी के लिए आया तो या अली के लिए या अली के बेटे के लिए। अब यहाँ एक रदीफ़ है बहुत खूबसूरत, अली हैं या अली के बेटे, वो एक बहुत नज़म है बहुत खूबसूरत। मैं वो बयान करना चाहता हूँ कि शायर कहता है कि लफ्ज़ मिन्नी ने बताया कि मोहम्मद जैसे, माशाअल्लाह, मिन्नो सिर्फ अली हैं या अली के बेटे। लफ्ज़ मिन्नी आ गया, लफ्ज़ मिन्नी ने बताया कि मोहम्मद जैसे, मिन्नो अन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे। और लहजा लहमों का लहमी में पैगम्बर ने कहा जानमन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे। और उसके बाद के बुत बनाने में तो शामिल थे कबीले सबके, बुत बनाने में तो शामिल थे कबीले सबके, बुत शिकन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे। और तुम रिवायत से बनाओ तो वली और भी हैं, तुम रिवायत से बनाओ तो वली और भी हैं, आयतन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे। बिल्कुल। तो और एक और शेर इसी से मंसूब है कि जिससे तौहीद के सूरज की खबर मिलती है, जिससे तौहीद के सूरज की खबर मिलती है, वो किरण सिर्फ अली हैं या अली के बेटे। तो ये इम्तियाज़ सिर्फ जो है या अली का है या अली के बेटों का है, इसके अलावा और ये खसूसियत किसी और में मिलती नहीं है। और ये शर्फ सवाए अली और अली के बेटों के अलावा किसी के पास नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी इमाम मानते हैं तो अली को या अली के बेटों, जिनके लिए पैगम्बर इस्लाम ने इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हम भी उन्हीं को इमाम मानते हैं। उनके अलावा किसी को हम इमामत के मंजिल पर, इमामत के मनसब का हम अहल ही नहीं समझते। तो जी लिहाजा जो कहा जाता है कि कुरान और हदीस में कहीं इमामत का जिक्र नहीं है, तो हमने कुरान से भी दिखाया इमामत का जिक्र, हदीस में भी दिखाया इमामत का जिक्र। और इस पर मज़ीद जो इश्कालात हो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में हम बताएंगे। बाकी इश्कालात जो अकीदा इमामत पर वारिद होती हैं और इनके जवाबात हम इंशाअल्लाह देंगे, ताकि हमारे नाज़रीन के लिए ये अकीदा इमामत पर होने वाले तमाम इश्तिबाहात जो हैं वो वाज़ेह होने चाहिए और उनके जवाब हमारे नाज़रीन के पास होने चाहिए। अभी आपने जो ये हदीस पेश की है कि मैं माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया, तो ये माता मीततन जाहिलिया भी बता रहा है कि अगर इमामत है तो इसका ताल्लुक़ उसूल दीन से है, फ़ुरूए दीन से नहीं है। हाँ बेशक। ये नाज़रीन, ये थे मौलाना इरशाद हुसैन जाफ़री साहब, हम इनका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और इंशाअल्लाह कल फिर इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी, इमामत के मौजू पर, और इमामत पर जो मज़ीद एतराज़ात और यहाँ इल्ज़ामात जिस तरह आगा साहब ने बयान किया कि लगाए जाते हैं, उनका हम रद्द पेश करेंगे इंशाअल्लाह। रहिएगा हमारे साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।